ہیلو گائز، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ بیان دعاش کو تم پتہ ہے۔ اب حضرت جی سے میں گزارش مؤدبانہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل لگا کیے اما یوں سبر کرے نہیں موبائل وغیرہ رہتے انہوں نے مولی رحمت اللہ صاحب نے اصل لگا کیے باہر کچھ کما تھوڑا قدر ہی تھی مننا بھی اس باہر بہت اثر پڑی جو بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ آپ کے مدرسہ نصرت العلوم میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس مدرسے کی وساطت سے اور یہاں پر حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے۔ یہاں پر حاجی نصر اللہ خان صاحب اور ان کے اہل خانہ جناب مشتاق صاحب اور دیگر حضرات، شاہ صاحب کا یعنی والد مرحوم علیہ الرحمہ کا دیرینہ اور قدیم تعلق رہا ہے، اس کا بھی تقاضا تھا۔ پھر کپوارہ جو ہے وہ حضرت علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کا، ہم نے جو سفر نامے پڑھے ان کے جتنے بھی نظر سے گزرے تو یہاں پر منزل ہوتی تھی اور یہاں سے پھر مختلف طریقوں سے وہ لولاب اور ورنوں تک پہنچتے تھے۔ کپوارہ کو میں نے سن 69 سے یعنی 70 میں ایک کم اس سن سے میں واقف ہوں اور دیکھتا آ رہا ہوں۔ اس زمانے میں مجھے یاد نہیں کہ کوئی کار ہوگی یا کوئی رونق ہوگی، بلکہ تانگے اور گھوڑے ہوا کرتے تھے اور چند دکانیں تھیں چوک کے اوپر، اور جو رونق آج ہے وہ اس موقع پر نہیں تھی۔ قدیم ترین جگہ ہے اور تاریخی جگہ ہے، اور علامہ کشمیری سے نسبت ہونے کی بنا پر اس کی تاریخیت میں اور اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر حاضری اس لیے ان وجوہات سے میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ اس خطے میں آمد اور یہاں پر اپنا کچھ عرض کرنا آپ کے سامنے میری خوش قسمتی کی علامت ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، اسی سے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ قرآن کریم میں حضرت حق جل مجدہ کے کچھ انداز ہیں، کچھ اسلوب ہے اور گفتگو کا اور بات چیت کا طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر حضرات اہل علم نے لکھا، علماء نے، ایک انداز حاکمانہ ہے اور ایک انداز حکیمانہ ہے۔ حاکمانہ انداز یہ ہے کہ یہ ملک، یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان اور یہ تمام کی تمام کائنات سب ہماری محکوم ہیں، ہماری تخلیق کردہ ہیں اور اس کے مالک اور خالق ہم ہیں، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ کچھ لوگ جو عقل سے پیدل ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بے وقوف قسم کے، وہ یہ اشکال کریں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب تک جس قبلے کی جانب آپ رخ کر کر نماز پڑھتے چلے آئے ہیں، اب کیا وجہ ہے کہ آپ نے وہ قبلہ تبدیل کر دیا؟ یہ ایک بے وقوفی کا اور احمقانہ سوال ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ دراصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں 16 یا 17 مہینے، جیسا کہ احادیث میں وضاحت ہے اور تصریح ہے، آپ نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کر نماز پڑھی ہے اور نمازوں کی ادائیگی کی ہے۔ اسی دوران آپ کی دلی آرزو اور تمنا اور خواہش یہ تھی کہ کسی طرح بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ آپ کی آرزو مکمل ہوئی، آپ کی دلی خواہش کی حق تعالیٰ نے تکمیل فرمائی اور حکم آ گیا کہ اب آپ اپنا رخ اور نمازوں کے لیے قبلے کے بطور خانہ کعبہ کو اختیار کریں اور اس کی جانب رخ کر کر نماز پڑھیں۔ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب آپ نے رخ کیا۔ اسی پر مدینہ منورہ کے یہودی، نصرانی
اور مشرکین اور منافقین نے اشکالات اور اعتراضات کرنا شروع کیے اور یہ کہا کہ یہ کچے ہیں، نامکمل ہیں، ناپختہ ہیں، اگر پختہ کار ہوتے تو بار بار قبلہ بدلنے کی اور تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ چنانچہ ان کا جو اعتراض و اشکال تھا اس کو حق تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، کچھ لوگوں میں بے وقوف لوگ ہیں جو اس کا اشکال کریں گے اور اعتراض کریں گے کہ کیوں قبلہ تبدیل کر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، یہ حاکمانہ انداز ہے، یہ بادشاہانہ انداز ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تمام جہات، تمام سمتیں اور تمام اطراف ہمارے ہیں، ہم سب کے مالک ہیں، ہم جس جانب رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیں، ہم جس چیز کو قبلہ مقرر کر دیں وہ ماننا ہوگا، ہم حاکم مطلق ہیں۔ یہ قرآن مجید کا حاکمانہ انداز ہے۔ ایک انداز حضرات اہل علم نے لکھا قرآن مجید کا حکیمانہ ہے، جس میں حکم کی علت اور اس حکم کا سبب اور وجہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق نماز کی ادائیگی کا مطالبہ 100 سے زائد جگہ پر ہے، کہیں اشارتاً، کہیں وضاحتاً، کہیں کنایتاً۔ 100 سے زیادہ جگہ پر قرآن مجید نے نماز کا مطالبہ کیا اور نماز کی ادائیگی کا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پڑھیں؟ تو ایک موقع پر اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی حکیمانہ صفت سے کام لے کر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نمازوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہم نے، وجہ بتا دی کہ یہ تمہیں برائیوں سے، فواحش سے اور گناہوں سے اور منکرات سے روک دے گی، روکنے والی چیز ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکیمانہ انداز ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے اس انداز کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے نماز کے اندر آخر وہ کون سی خوبی ہے اور وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ فواحش سے، برائیوں سے، ناجائز امور سے، حرام کاریوں سے اور دوسری تمام منکرات سے روک دینے والی چیز ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی گزرے ہیں۔ حضرت کی تاریخ، حضرت کے کارنامے، اسلامی تاریخ روشن ہے حضرت کے وجود سے اور کارناموں سے۔ حضرت کا دور امارت ہے، واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے طور پر سلطنت کے امور انجام دے رہے ہیں۔ آپ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں مسجد میں۔ یہ وہ وقت ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں خواتین بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں اور بچیاں بھی آتی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور امارت وہ دور امامت ہے۔ ایک نوجوان نے ایک موقع پر ایک نوجوان لڑکی سے نماز کے بعد سلام کیا اور اپنے اظہار تعلق کا اظہار کیا۔ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، بہت ہی دانا اور بڑی سلیقے کی، نہ غصے ہوئی، نہ کوئی دھمکی دی، نہ کسی قسم کی برہمی کا اظہار کیا، بلکہ یہ کہا کہ کوئی حرج نہیں، آپ بھی مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، آپ بھی جوان ہیں، میں بھی شادی کی ضرورت محسوس کرتی ہوں۔ یقیناً ہم شادی کریں گے، تعلق کر رکھیں گے، انسان انسان سے ہی رکھتا ہے، کسی جانور سے نہیں۔ بس اس تعلق کے لیے میری ایک شرط ہے۔ لڑکے نے پوچھا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کی امامت میں اور ان کے پیچھے آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں، اس شان کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ کہ آپ کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہونی چاہیے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ نماز تو میں پڑھتا ہی ہوں، پابند ہوں، اتنا اہتمام اور کرنا پڑے گا کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام اور اس کی ادائیگی کا اہتمام وعدہ کیا ہے۔ نماز میں شرکت کی اور وعدے کو اپنا پورا کیا۔ 40 دن تک کے بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت سلیقے اور قرینے کے ساتھ آیا ہے نماز کے اندر۔ 40 دن کے بعد لڑکی نے کہا السلام علیکم۔ کہنے لگا آپ کون؟ اپنی قطعی لا تعلقی کا اظہار کیا
اور کہا توبہ توبہ، کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ کسی اجنبی مرد کو سلام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ واقعہ بیان کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد فرمایا واقعی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، صحیح فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ بھائی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کاشانہ اقدس کے اندر، کسی تہوار کا موقع ہے، شاید عیدین میں سے کوئی عید ہے، عید الاضحیٰ یا عید الفطر، مدینہ منورہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، گھر کے اندر ڈفلی بجا رہی ہیں اور اشعار پڑھ رہی ہیں، کچھ اشعار جن کے اندر فحش چیزیں نہیں ہیں، کوئی ایسے کلمات یا ایسے مضامین نہیں ہیں جو حیا کے معیار کے خلاف ہوں، اعلیٰ درجے کے اشعار پڑھ رہی ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے دریافت فرمایا کون؟ تو معلوم ہوا کہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے اجازت دی، ابو بکر تشریف لائے، آنے کے بعد گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کون؟ تو معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ان کو اجازت دی۔ وہ بچیاں جو اشعار پڑھ رہی تھی چھوٹی چھوٹی، اتنی تیز بھاگی ہیں اس بے قراری اور بے چینی اور بدحواسی کے ساتھ کہ کسی کا دوپٹہ گرا، کسی کے چپل چھوٹے، کسی کے ہاتھ سے ڈفلی گری اور بھاگی ہیں عمر کا نام سن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر آپ دیکھ رہے ہیں، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر آتے ہیں اس راستے پر شیطان کو چلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ واقعی جس راستے پر عمر، یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء تعبیر معبرین نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے، اس کی پہلی تعبیر یہ ہے کہ وساوی سے، شیطانی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو فرمایا کہ واقعی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نمازیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، نمازیں تو آپ بھی پڑھتے ہیں، ایک دنیا نمازیں پڑھ رہی ہے، لیکن نماز کے وہ اثرات، وہ ثمرات جو ہماری اور آپ کی زندگی میں اخلاق پر اور ہماری پوری حیات کے اوپر مرتب ہونے چاہیے، وہ سامنے نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ نماز کا ایک پڑھنا ہے عادتاً، ایک نماز پڑھتی جاتی ہے عبادتاً، ایک نماز پڑھی جاتی ہے تصنعاً، یعنی دکھانے کے لیے، نمائشی اور بناوٹ، ریاکاری کے لیے۔ اس کا تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شمار و قطار ہی نہیں، کسی درجے کے اندر نہیں۔ ایک نماز ہے جو نماز پڑھی جا رہی ہے تصنعاً، یعنی نمائش کے طور پر، اور ایک ہے عبادتاً۔ یہ وہ نماز ہے جس میں حق تعالیٰ کا تصور، خدا تعالیٰ کی جناب میں کھڑے ہونا اور حضور اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری کا تصور پختہ ہوتا ہے، جس کے اندر حلال کا اہتمام ہوتا ہے، جس کے اندر ہر چیز کا اہتمام، پاکیزگی کا، پاکیزگی قلب، پاکیزگی جسم، پاکیزگی جگہ، مکان کی طہارت، ہر چیز کا، پھر خیالات، نیت کی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کے تصور کے ساتھ۔ یہ وہ نماز ہے جو عبادتاً پڑھی جائے اور جس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جس کے پھر بہترین ثمرات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی کا مطالبہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ نماز ایسی ہے، کیسی نمازیں ہیں کہ الامان الحفیظ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ناقل ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ کتب عالم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ایک موقع پر اپنے شیخ امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا، خط لکھا اپنے پیر و مرشد کو، اور لکھا کہ حضرت کچھ اور تو حاصل نہیں ہو سکا، چند چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت 200 سے زیادہ ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے مجھ سے حدیث پڑھ کر حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور علم حدیث کی تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ حکیم الاسلام اور امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ
محدث عصر، وہ بھی علماء دیوبند اور اکابر دیوبند میں اگر کسی کی خانقاہ میں تشریف لے گئے، کسی کی درسگاہ میں تشریف لے گئے تو وہ حضرت گنگوہی ہیں۔ وہاں پر حضرت علامہ کشمیری نے بیان کیا اور باطنی کمالات حاصل کیے حضرت کے پاس رہ کر۔ فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند میں اگر کوئی فقیہ ہے اور فقیہ النفس کے نام سے کسی کو پکارتے ہیں تو وہ حضرت مولانا گنگوہی ہیں۔ ان کے تلامذہ میں علم حدیث جنہوں نے حاصل کیا اس میں علامہ کشمیری بھی ہیں، الامان الحفیظ۔ کیا شان ہے حضرت علامہ کشمیری کے علم کی اور ان کی خدمات کی اور ان کے علم حدیث میں کمالات کی۔ تو فرمایا حضرت گنگوہی نے خط کے اندر کہ حضرت کچھ اور تو نہیں، دو چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت میرے 200 سے زیادہ شاگرد ہیں، تلمیذ ہیں جو حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جس کو میں خدا تعالیٰ کا اپنے اوپر فضل کامل سمجھتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ میرے لیے امور شرعیہ امور طبعیہ کی مانند ہو گئے۔ وہ جو نماز کے لیے میں نے فرمایا، عرض کیا آپ سے کہ ایک نماز پڑھی جاتی ہے عبادتاً، ایک عادتاً، کہ بطور عادت نماز پڑھ رہا ہو، کہ عادت ہو گئی ہو، جیسے کھانے کی عادت ہے، جیسے پینے کی عادت ہے، جیسے مختلف عادتوں میں گرفتار ہیں لوگ، ہر ایک کی عادت عجیب الگ الگ اور جدا جدا ہیں، مزاج جدا جدا ہیں۔ تو نماز کی بھی ایک عادت ہو گئی، اس میں استحضار، اس میں حضور نیت، اس میں خلوص نیت، خدا تعالیٰ کی حاضری کا تصور اس کے دربار میں وہ بالکل نہیں ہوتا۔ تو حضرت گنگوہی نے عرض کیا اور لکھا کہ حضرت امور شرعیہ میرے لیے مانند امور طبعیہ کے ہو گئے۔ جیسے پیاس لگتی ہے، پیاس کے وقت پانی کی خواہش ہوتی ہے، جیسے کھانے کے وقت کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے بھوک کے وقت، ایسے ہی اب نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا، قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ دوسری کیفیت ہے، یہ عادت سے اوپر کی کیفیت ہے۔ اس کے اندر چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، بے قراری رہتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں اور انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایسی محبوب عبادت ہے کہ رحمان الحفیظ حسن بصری فرماتے تھے کہ اگر ہمیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت ملی اور قبر کے اندر احوال اچھے ہوئے اور وہاں پر کوئی ہمارے پاس آیا تو ہم تو یہ عرض کریں گے اس سے کہ بی بی ہمارے پاس اگر رہنا ہے ہمارے ساتھ تو نماز پڑھو، تو ہمارے ساتھ رہو، ورنہ تو تمہارا راستہ الگ اور ہمارا راستہ الگ۔ ایسی محبوب، ایسی عظیم الشان عبادت کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت موسیٰ فی قبرہ قائما یصلی، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی محبوب عبادت، یہ اسی شان کی عبادت ہے۔ ایسے مواقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں، اپنے ارشادات میں ایک قید لگاتے ہیں، وہ قید ہے احتساب، حضور نیت اور ثواب اور اجر کی نیت کا استحضار، کہ آپ نماز کے لیے چلے گئے، اذان ہوئی، خود بخود قدم مسجد کی طرف اٹھ گئے، مسجد میں پہنچ گئے آپ، امام کے پیچھے، امام کی آپ نے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے عادت کے طور پر۔ لیک ہے آپ نماز کے لیے حاضر ہوئے اور آپ بے قرار ہو جائے، طبیعت بے چین ہو جائے اور نماز کی ادائیگی کے بغیر طبیعت میں کوئی سکون نہ ہو اور طبیعت آپ کی اس وقت سکون پذیر نہ ہو جب تک نماز نہ حاضر ہو جائے۔ یہ استحضار نیت، یہ اجر کی نیت اور اجر کا امید، جس کو استحضار اور جس کو احتساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ من اتبع الجنائز فہو احتسابا، کہ جس نے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی اجر و ثواب کی نیت کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات اجر دے کر لوٹائیں گے۔ اب نماز جنازہ میں شرکت ہوتی ہے، اب اپنی نیت کا جائزہ لیجئے، شرکت کی وجوہات کا جائزہ لیجئے کہ پڑوس کے اندر انتقال ہو گیا، بستی کے اندر انتقال ہو گیا،
رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا. اگر شرکت نہیں کریں گے تو بڑی معیوب بات ہوگی, بڑی ایسی بات ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ طعنہ کریں گے, تشنیع کریں گے اور لوگوں کے اندر اچھا نہیں سمجھا جائے گا. اس نیت کے ساتھ شرکت ہو گئی کہ پڑوس کے اندر انتقال ہوا, پڑوسی کا حق ہے چلو بھائی جنازے میں شرکت کریں. اگر نہیں شرکت کریں گے تو کیا لوگ کہیں گے, محلے کے لوگ کیا کہیں گے, بستی کے لوگ کیا کہیں گے, یا بستی میں یا رشتہ داروں میں. نیت اجر کے ساتھ, ثواب کی نیت کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب آپ کی نیت یہ ہو کہ مومن بھائی کا انتقال ہوا ہے, مسلم بھائی کا انتقال ہوا ہے. آپ دیکھیے گا پھر بستی میں کوئی غریب ہو یا امیر ہو, صاحب حیثیت ہو یا کم حیثیت ہو, صاحب علم ہو یا کوئی بے پڑھا لکھا ہو, کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا ارشاد پیش نظر ہوگا کہ جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی, تجہیز میں, تکفین میں, یہاں تک کہ قبرستان تک گیا اور دفن میں شرکت کی, 2 قیرات اجر کے ساتھ لوٹے گا. اور فرمایا 1 قیرات اجر جبل احد پہاڑ کی جتنا اور اس کی مقدار کے برابر ہے. یہ ہے احتساب, یہ ہے اس کا اجر کی امید اور اس کی نیت کا استحضار, جس کو علامہ کشمیری خاص طور سے. تو نماز کے اندر, روزے کے اندر, ادائیگی زکوٰۃ کے اندر, سب کے اندر یہ مطالبہ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اسی شان کے ساتھ عبادات کو انجام دینے کا مطالبہ کیا. یہ نہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں خدا کے دربار میں, خیالات کہیں اور ہیں, دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, وجود کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے. ایسی نمازوں کے بارے میں حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, اور ہر نکلنے والے نمازی کو فرشتے کسی سے کہتے ہیں جاؤ تمہاری آدھی نماز قبول ہوئی, کسی کو کہتے ہیں جا تیری پوری نماز قبول ہوئی, کسی کو کہتے ہیں جاؤ تمہاری پاؤ نماز قبول ہوئی, اور کسی بد نصیب کی نماز میلی چادر کی شکل میں لپیٹ کر اس کے چہرے پر ماری جاتی ہے کہ اس کو لیتے جاؤ, اللہ کے یہاں تمہاری ان نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو اپنی نمازوں کو بہتر کیجئے تاکہ اس کے اثرات اور ثمرات زندگی کے اوپر مرتب ہوں. خدا تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات عطا فرمائے, اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے اور دوام عطا فرمائے, اور یہاں پر آنے والے اور اس کا تعاون کرنے والے وہ علمی طور پر تعاون کر رہے ہوں, وہ اپنی رائے سے تعاون کر رہے ہوں, وہ اپنے مال سے تعاون کر رہے ہوں, وہ اپنی جستجو, مساعی اور کوششوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. اور خدا تعالیٰ جن طلبہ نے یہاں پر حفظ کیا, یہ تعلیم حاصل کی, خدا تعالیٰ ان کے مستقبل کو 4 چاند لگائے اور روشن و تابناک فرمائے, معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا بھائی, مولانا اقبال صاحب کرا دے بھائی دعا, اچھی بات ہے. دعا عظیم کر دیتے کہ بہرحال اکثر و بیشتر چونکہ نصیحہ زامن گزارش کے بارش چون پیما کی رحمتی باران کرتے ہیں خصوصی دعا. اچھا بھائی, اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی بدر التمام, اللہم صلی علی نور الظلام, اللہم صلی علی مفتاح دار السلام, اللہم صلی علی شفیع فی جمیع الانام, ارحم الراحمین, اکرم الاکرمین, غیاث المستغیثین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ارحم الراحمین, غیاث المستغیثین, رب العالمین. اے اللہ ہم کمزور ہیں, اے اللہ ہم ناتواں ہیں, الہ العالمین ہم تو بہت ہی ضعیف ہیں, اے اللہ ہم بھکاری ہیں, اے اللہ ہم فقیر ہیں. الہ العالمین آپ کے پاس خزانے ہیں, اے اللہ آپ کے پاس ہر طرح کے خزانے ہیں. الہ العالمین ہم نے اپنے دامن پھیلا دیے, الہ العالمین ہمیں ہمارے دامنوں کو بھیک سے لبریز فرما. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما, اے اللہ خیریت کے فیصلے فرما. الہ العالمین صحت کے فیصلے فرما, شفا کے فیصلے فرما. بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما. ارحم الراحمین صحت و شفا عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں, الہ العالمین جن کی صحت خراب ہے, جس طرح کے مرض میں مبتلا ہے,
اے اللہ ان کی مرض دور فرما، الہ العالمین ان کو چلتا پھرتا کر، اے اللہ ان کو بہترین صحت عطا فرما، توفیق عطا فرما الہ العالمین، آپ کے احکام کی پابندی کریں، آپ کی نمازوں کی ادائیگی کریں، ارحم الرحیم ارحم الراحمین، کہ آپ کے احکامات کی تعمیل کا انہیں توفیق ارزانی ہو، ارحم الراحمین حاضرین کی نیک تمناؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے آرزوؤں کی تکمیل فرما، الہ العالمین یہ دعا کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کی نیت کو قبول فرما، اے اللہ ان کے جذبہ کو قبول فرما، ارحم الراحمین ان کی آمد کو قبول فرما، الہ العالمین یہ نیک تمنا کے ساتھ آئے، نیک نیت کے ساتھ آئے، الہ العالمین ان کی سادگی کو قبول فرما، اے اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما، اے اللہ آپ کی نظر تو نیت پر ہوتی ہے، قلب پر ہوتی ہے، ہماری صورتوں کو سے نظر انداز فرما، اے اللہ ہماری صورتوں کو نظر انداز فرما، اے اللہ جو اس محفل میں آنسو بہا رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو اس محفل میں گریہ و زاری سے آپ کے دربار میں درخواست پیش کر رہے ہیں ان کی درخواست کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، اے اللہ جن بچوں نے یہاں پر علم حاصل کیا، جو کر کے جا چکے، جو مصروف ہیں، جو کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو علم کو قبول فرما، اے اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما، بہترین مستقبل عطا فرما، جو تعاون کر رہے ہیں ادارے کا ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، الہ العالمین حضرات اساتذہ کو بہترین صلہ عطا فرما، احسن الجزا عطا فرما، ارحم الراحمین اے کریم اس مجمع کو الہ العالمین قبول فرما، اس مجمع کی نیک خواہشات آرزوؤں کی تکمیل فرما، الہ العالمین مجھ پر بھی کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس خطے میں بارش کی ضرورت ہے، اے اللہ ابر کرم فرما، ابر رحمت نازل فرما، الہ العالمین ابر رحمت نازل فرما، اے اللہ ابر رحمت نازل فرما، اے کریم ابر رحمت نازل فرما، اپنا فضل فرما، جو یہاں کے مردے ہیں بستی کے مردے ہیں ان سب کی مغفرت کاملہ فرما، اے اللہ مغفرت کاملہ فرما، جو روزگار کی تلاش میں ہیں الہ العالمین انہیں بہترین روزگار عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اپنی فضل سے ان دعاؤں کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔